بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں اور 81 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ آج ہمارا 7واں رکوع مکمل ہوگا اور نصف پارہ 12واں نصف پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں کا ذکر ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف آئے۔ ان کی قوم جس گناہ میں اور دیگر نافرمانیوں میں مبتلا تھی، اس پر انہیں متنبہ کرنے بلکہ انہیں عذاب دینے کے لیے وہ فرشتے آئے۔ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جب وہ ٹھہرے تو سارے لوگ بھاگے ہوئے ان کی طرف آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے کہ یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دیے جائے۔ آپ نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی اور خواہش کی کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اس کی پناہ لے لیتا اور میں اپنے مہمانوں کو رسوا ہونے سے بچا لیتا۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا یعنی ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، یا لوط انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، یعنی آپ کے رب کے بھیجے ہوئے۔ آپ ہمیں ظاہری طور پر لڑکے سمجھ رہے ہیں، انسانی شکل میں ہم آئے ہیں لیکن ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ یہ خود رسوا ہوں گے اور خود پریشان ہوں گے۔ انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، بس آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں، رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل خانہ کو لے کر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اب یہ وہ جگہ ہوگی جہاں اللہ کا عذاب آئے گا، تو عذاب میں آپ لوگ یہاں پر موجود نہ ہوں، آپ اور آپ کے جو ماننے والے اور آپ کے فرما بردار وہ سارے یہاں سے نکل جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب ان پر آئے تو آپ یہاں پر موجود نہ ہوں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن آپ کی جو بیوی ہے وہ ان میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی ان نافرمان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ کا عذاب آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے متعلق تفسیروں کے اندر ہے، قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی، کہ وہ منافقین میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہوا، آپ کے ساتھ رہتی بھی تھی، لیکن قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور ابھی بھی جب یہ مہمان آئے تھے اور امتحان کے لیے ان کو لڑکوں کی شکل میں بھیجا گیا تھا، تو اس نے جا کے خبر کر دی قوم کو کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں اور وہ تمہاری مرضی کے مطابق کے مہمان ہیں، اور تم اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے آؤ اور ان کو آ کے حاصل کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیگر نافرمانوں پر اپنا عذاب نازل کرنا چاہا تو فرمایا کہ یہ بھی اسی میں شامل ہوگی، کیونکہ اس نے بنیادی طور پر ایمان قبول نہیں کیا اور اندر سے منافق رہی، اور لوط علیہ السلام کے ساتھ ظاہری طور پر تو لوط علیہ السلام کے ساتھ رہی لیکن اندر سے لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں ملی، تو یہ بھی انہی معذبین میں شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان لوگ۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک ان کو عذاب پہنچے گا انہ مصیبھا، اس عورت کو یعنی بیوی کو وہی عذاب پہنچے گا، ما اصابہم، جو ان کو پہنچا، جو عذاب ان اہل یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب پہنچے گا وہی عذاب اس خاتون کو بھی پہنچے گا، اور یہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اور جس طرح
لوط علیہ السلام کی باقی قوم جو نافرمان تھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ ان موعدہم الصبح، جو ان کے عذاب کا وقت مقرر ہے وہ ہے صبح کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عذاب نازل کرے گا، یعنی یہ تقریباً سحری کا وقت جب بے خبر ہو کے سارے یہ نافرمان لوگ سوئے ہوتے ہیں، اس وقت عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ یعنی اس میں زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، بس آپ نے اپنے گھر والوں کو لیں، اپنے فرما برداروں کو لیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ صبح کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ کے نکلتے ٹائم ہو جانا، تو اب ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اوپر کو نیچا بنا دیا، یعنی وہ جو اوپر کی عمارتیں تھیں اور جن پر وہ فخر کرتے تھے اور بڑے بڑے انہوں نے اپنے محلات اور مکانات بنائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کو اوپر اٹھایا، اوپر اٹھا کے ان کو الٹا کے نیچے زمین پر دے مارا، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور یہ بھی ہوا کہ ان کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی ان پر بارش، علیہا، اس بستی پر، حجارتن من سجیل، ایسے پتھر جو کہ پکی ہوئی مٹی کے تھے، مندود اور لگاتار آ رہے تھے، یعنی وہ پتھر بھی اوپر سے برس رہے تھے اور وہ پتھر پے در پے مسلسل برس رہے تھے اور ان میں کوئی بھی وقفہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بارش کے قطرے مسلسل، ایک قطرے کے پیچھے دوسرا قطرہ، تیسرا قطرہ، ایسے مسلسل بارش آتی ہے، فرمایا اسی بارش کے قطروں کی طرح ہم نے پتھروں کی برسات ان پر کر دی۔ مسومۃ عند ربک، اور وہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں نشان زدہ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نشان زدہ فرمایا ہوا تھا، یعنی عذاب کے لیے وہ تیار شدہ پتھر تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ عذاب جو ہے وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات اس کا مطلب یہ ہے وما ہی، اور یہ جو بستیاں ہیں، من الظالمین ببعید، یہ ظالموں سے کوئی دور بستیاں نہیں ہیں، یعنی جو مکہ کے ظالم لوگ ہیں ان سے وہ لوط علیہ السلام کی بستیاں جن پر عذاب آیا تھا وہ دور نہیں ہیں، اور یہ مکہ والے جب وہاں جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، اور شام کی طرف جب یہ خاص طور پر سفر کے لیے جاتے تھے اور اہل مکہ تجارتی سفر کرتے تھے تو ان بستیوں سے گزر کے جاتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے کہ یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں، یہاں پر ایسے لوگ رہتے تھے۔ فرمایا یہ کھنڈرات ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ بستیاں دیکھ لیں، کتنے وہ بڑے لوگ تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کیسے انہوں نے بستیاں بنا رکھی تھیں۔ آج کیا ہوا؟ آج وہ نشانہ عبرت بن گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانہ عبرت بنا دیا ہے۔ تو ان ظالموں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی اصل میں کامیابی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسولوں کو پریشان کرنے اور ان کی نافرمانی کے اندر اللہ کا عذاب بھی ہے اور ناکامی۔ حضرت لوط علیہ السلام پر جو عذاب آیا وہ جس گناہ کی وجہ سے آیا اور دیگر گناہوں کی وجہ سے آیا، یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کو ہمارے فقہا نے کتابوں میں یعنی زنا سے بھی بدتر گناہ قرار دیا ہے۔ زنا تو گناہ تو ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی ایک فطری چیز ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے کسی خاتون کی طرف مائل ہو جانا، کسی لڑکی کی طرف مائل ہو جانا، یہ ایک فطری ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا ایک رستہ بتایا ہے، اور وہ بھی کسی اور خاتون کے ساتھ بتایا ہے، لیکن اس کو شادی کے بغیر اس کی طرف جانا یہ گناہ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جو قوم لوط کا عمل ہے، یعنی کسی مرد کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، جو بالکل غیر فطری طور پر ہے اور جس کو قطعی طور پر کسی صورت میں بھی درست قرار نہیں دیا گیا۔ اس وجہ سے ہمارے فقہا نے اس کی بڑی سخت سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زنا پر اتنی سزا رکھی ہے، یعنی اگر کوئی شادی شدہ شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟
سنسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگایا جاتا ہے۔ تو وہ جو گناہ یہ والا جو کسی مرد سے یا لڑکے سے بدفعلی کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تو اس کی سزا اس سے بھی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے تمام لوگوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ انبیاء کرام کا تذکرہ اور انبیاء کرام کا ذکر خیر کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی، کیونکہ جو نافرمان ہوں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ نافرمانوں کے لیے ناکامی ہوتی ہے اور فرمانبرداروں کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔